الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد بن عبداللہ خیرۃ اللہ من خلقہ وامینہ علی وحیہ وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعلی اصحابہ واتباعہ ومن اہتدی بہداہ واقتفى خطاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. عزیزان گرامی، سورۃ النازعات کا مطالعہ اور مدارسہ یہ ہمارے پیش نظر ہے، اور اس سلسلے میں بات یہ ہوئی تھی کہ قرآن مجید کا جو دعوت کا اسلوب ہے یہ انذار اور تبشیر کا اسلوب ہے. قرآن دعوت ہے، موعظت ہے، اور اس کے اندر تبشیر بھی ہے اور انذار بھی ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. یہ قرآن کا اسلوب ہے. انذار یہ ہوتا ہے کہ آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا جائے ایسے وقت میں کہ جب انسان اگر خبردار ہو جائے، ہوشیار ہو کر اپنے آپ کو متنبہ کر لے تو وہ اس خطرے سے بچ سکتا ہے، اس ضرر سے محفوظ رہ سکتا ہے. یہ انذار ہوتا ہے. اور تبشیر یہ ہوتی ہے کہ جس راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے اگر انسان وہ راستہ اختیار کرے تو وہ خطرات سے محفوظ رہتے ہوئے کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے اور اپنی منزل مقصود پر بے خطر پہنچ سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی یہ تبشیر و انذار موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داعی تھے، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا، ان انت الا نذیر وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. انذار بھی کرنا تھا اور تبشیر بھی کرنی تھی، کیونکہ جیسا کہ اس دن عرض کیا تھا انسان کے اندر دو داعیے اور دو جذبات ہیں، ایک محبت کا اور ایک خوف کا. تبشیر جو ہے یہ تبشیر بھی ہے، ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے. ترغیب و تشویق اور تبشیر اور تحریک یہ انسان کے جذبہ محبت کو مخاطب کرتا ہے. یہ پہلو جذبہ محبت کو مخاطب کرتا ہے، انسان کو جذباتی
جو جذبات محبت ہیں، یہ جو انسان کا جذباتی رجحان ہے، اس کو متحرک کر کے انسان کو عمل کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے اور اس راہ کی مشکلیں برداشت کرنے اور جھیلنے کے لیے انسان کو تیار کیا جاتا ہے جو اس راہ میں آتی ہے۔ کوئی بھی منزل ہو تو راہ کی مشکلات تو انسان کو جھیلنی پڑتی ہے، منزلیں آسان تو نہیں ہوتی۔ اور جو خوف کا جذبہ ہے انسان کے اندر، اس کو متحرک کرنے کے لیے انذار کا اور تخویف کا، انذار و تخویف، یہ دونوں اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہیں آگاہ کر دیں، انہیں خبردار کر دیں۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے عذاب کے تذکرے فرمائے تو فرمایا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ تو ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے۔ تو انذار اور تخویف یہ بھی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں تخویف کا پہلو ہے اور تبشیر کا پہلو بھی ہے، لیکن وہ اختصار کے ساتھ، تخویف کا پہلو زیادہ ہے۔ اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ تخویف کے لیے جو انسانی تاریخ کے مشہور واقعات ہیں ان کو دہرا کر ان سے عبرت پذیری کا درس دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس سے عبرت پکڑو، دیکھو ان کے ساتھ ہوا ہے اور ان کا کردار تمہارے سامنے ہے، اگر تمہارا بھی کردار وہی ہو جو ان کا تھا تو پھر ویسا ہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے جیسے ان کا ہو۔ یہ اعتبار، ان فی ذلک لعبرہ، تو اس میں اعتبار کی انسان کو تلقین کی گئی ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ فرعون، اس کا کردار اور اس کا انجام اللہ نے وہ بیان فرمایا ہے، عبرت دلانے کے لیے اور خوف دلانے کے لیے کہ وہ رب جس نے فرعون کو غرق آب کیا اور اسے نشان عبرت بنایا، آج بھی وہی رب ہے اور اسی کا رسول تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا۔ تو اللہ رب العزت نے مخاطب کو عبرت کے لیے ابھارا ہے کہ وہ اعتبار سے کام لیں اور اس رسول کی تصدیق کریں اور اس کے ساتھ ویسا سلوک نہ کریں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے اور اس کے وزیروں نے، اس کے مصاحبوں نے، اس کی افواج نے اور اس کے مشیروں نے کیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے سب کو ہی ملیا میٹ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے تخویف کا، اور وہ ہے ہر ایک انسان کا جو مآل ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ ہے زندگی کے بعد مرنا، موت۔ یہ موت اگر انسان کو یاد ہو اور انسان اس کو ذہن میں رکھے اور پیش نگاہ رکھے تو انسان بہت ساری ظلم اور زیادتیوں سے رکا رہتا ہے۔ موت بھول جاتی ہے اور پھر انسان ظلم، ستم، زیادتی اور بغی و عدوان کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اسے کوئی چیز نہیں روکتی۔ وہ کہتا ہے اب میرے پاس طاقت ہے، مجھے کون روکنے والا ہے اور مجھے کون پوچھنے والا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی کرتا رہوں گا، موت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر موت سے بھی ڈرایا ہے۔ موت سے کیسے ڈرایا ہے؟
اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جو انسان کے قبض روح کے اوپر مقرر ہوتے ہیں، جو قبض ارواح کا ذمہ اللہ رب العزت نے ان کو سونپا ہوا ہے، اور جن کی یہ ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور ان کو بطور شاہد کے ذکر کیا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ تو یہ موت جو ہے یہ ہر انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور ہر انسان نے اس کا لقمہ بننا ہے، اور یہ پیالہ انسان نے پینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ انسان کو موت یاد دلائی جائے، موت یاد دلائی جائے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے، جو اللہ نے موت پر مقرر کیے ہوئے ہیں، اگرچہ بعض علماء نے بادلوں کا اور ہواؤں کا بھی ترجمہ کیا ہے، وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، اور جو درختوں کو اکھاڑ دیتی ہیں، اور اسی طرح جو سبک روی کے ساتھ چلتی ہیں اور زندگی کا پیام لاتی ہیں، اور بادل ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر نیچے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے اس کا ترجمہ، تو ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ظاہری چیز ہے۔ اور سلف نے اکثر اس سے فرشتے مراد لیے ہیں کہ ہواؤں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں جو انہیں کنٹرول کرتے ہیں، اور بادلوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں جو انہیں کنٹرول کرتے ہیں، اور اللہ اکبر، پہاڑوں پر بھی اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، انسانوں کی حفاظت پر بھی اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور انسانوں کو پکڑنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو اس دنیا کے اندر ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور وہ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب انہیں حکم ملے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آگے سورۃ العلق کے اندر، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ۔ اللہ اکبر، یہ زبانیہ، یہ اللہ کی فورس ہے، یہ زبانیہ اللہ کی فورس ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے انہیں بلا لیتا ہے، تو پھر وہ بستیوں کو اکھاڑ کر آسمانوں پہ لے جا کے الٹا دیتے ہیں، پھر وہ پتھروں کی بارش برسا دیتے ہیں، اور پھر وہ پانیوں کے طوفانوں کو حرکت دے دیتے ہیں کہ وہ سونامی بن جاتے ہیں، اور وہ پھر ہواؤں کو ایسا طوفان بنا دیتے ہیں کہ وہ شہروں کے بڑی بڑی بلڈنگیں گرا دیتی ہیں، درخت اکھاڑ دیتی ہیں۔ ریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ پٹخنیاں دے دے کے اللہ رب العزت نے ان کو مار دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی پولیس ہے، یہ اللہ رب العزت کی رینجرز ہیں، یہ اللہ رب العزت کی فورسز ہیں جو ہر وقت موجود ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ کبھی تو اندر سے ہی کھڑے کر دیتا ہے، جیسے یاجوج ماجوج پر کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے اوپر ایسا وائرس مسلط کر دے گا کہ ان کے پھوڑے نکلیں گے اور جسم گل جائے گا، اور تعفن کے ساتھ ان کی لاشیں جو ہیں وہ زمین کو گندا کر دیں گی، اور انہیں دفن کرنے والا اور اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بارش بھیجے گا اور وہ سارا ان کا گند جو ہے وہ سمیٹ کر سمندروں اور دریاؤں میں پھینک دے گا۔ تو اللہ رب العزت بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور موت کا ذکر کیا ہے، والنازعات غرقا، جو ڈوب کر انسان کی جان کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، جن کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی جان سختی کے ساتھ کھینچنی ہے، اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی جان کھینچی جاتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جان نکلنا نہیں چاہتی، جان چھپتی ہے۔ بدکار اور گناہ گار کی جان جو ہے وہ جسم کے اندر چپکتی ہے، چھپتی ہے، اور فرشتے پھر اس کو کھینچتے ہیں اور اس کو شدت کے ساتھ نزع کرتے ہیں، والنازعات غرقا، اور اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور لیکن اس تکلیف کا
کسی دیکھنے والے کو اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جان کنی جو ہے اس کا دکھ تو نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا اللہم اعینی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخری دیکھا ہے، اور جس کرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے ذاتی طور پر، اور اس کے بعد اگر کوئی بالکل آسانی سے فوت ہو جاتا ہے تو میں نے کبھی رشک نہیں کیا۔ اللہ کے رسول پر بھی سخت وقت آیا تھا، حالانکہ ان کے درجے بہت بلند تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بہت اونچے مقامات اور بہت اونچے درجات پر پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر سختیاں بھیجتے ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل والناس والرجل یبتلی علی قدر دینہ ان کان فی دینہ شدہ اشتد بلاؤہ۔ اگر دین اس کا مضبوط ہے تو اس کا امتحان بھی کڑا اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کافروں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، بدکاروں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، ان کو تو سزا دی جاتی ہے، ان کے لیے تو جان کنی جو ہے عذاب بن جاتی ہے۔ وہ احوال الآخرت کا ایک شعر ہے، میرا خیال ہے مجھے یاد آ رہا ہے، اڑیاں لاوے جند نہ نکلے دکھاں نال کڑیوے، اڑیاں لاوے جند نہ نکلے دکھاں نال کڑیوے، جویں ان گلی وچ سیخ لوئے دی تتی گھت کچیوے۔ حافظ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جان جو ہے وہ اڑیاں لگاتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ اڑیاں لاوے جند نہ نکلے، اڑیاں لاوے جند جان کو کہتے ہیں، جند جان دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ اڑیاں لاوے جند نہ نکلے دکھاں نال کڑیوے، بڑی تکلیف اور بڑے دکھ کے ساتھ نکلتی ہے۔ جویں ان گلی وچ سیخ لوئے دی تتی گھت کچیوے کا صفود حدید، لوہے کی سیخ جو ہے جس کو انکڑے لگے ہوئے ہوں، اس کو گیلی اون کے اوپر سے ایسے کھینچا جائے تو جس طرح وہ اس کی تار تار کھینچ لیتی ہے، اس طرح اس کی جان کھینچی جاتی ہے۔ والنازعات غرقا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ تخویف ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ قوم فرعون کا ذکر، فرعون اور قوم فرعون کا ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے جھٹلایا، فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے اپنی قوت و قدرت کا اور اپنے عظمت و جلال کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ خود کتنا قوی و عزیز ہے، غالب اور قادر و قہار ہے، کہ اس نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں، یہ ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے، اس کی قوت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر قیامت، جو موت کے بعد قبر اور قبر کے بعد قیامت، قیامت کا ذکر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے، جو اس پوری کائنات ارضی اور کائنات سماوی کے لیے موت کا وقت ہے، جب ہر چیز پر فنا طاری ہونے والا ہے۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور بربادی اس کے اوپر آنے والی ہے۔ یہ فلکیات کا نظام، یہ آسمان، فتحت السماء فکانت ابوابا، اور یوم تبدل الارض غیر الارض، اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ جو تفسیر ساری آ رہی ہے آگے، یہ قیامت کا جو اللہ رب العزت نے منظر بیان فرمایا ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔ یہ ابھی تو اس کو بڑا دور سمجھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں بڑے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں کہ ایانہ مرساہا، کب برپا ہوگی وہ قیامت جس کا روز آپ تذکرہ کرتے ہیں، اور ہمارے کان پک گئے ہیں سنتے سنتے کہ قیامت 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 کب آئے گی قیامت؟ لے آؤ نا وہ قیامت، آتی کیوں نہیں؟ بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر،
یوم یرونہ، جس دن وہ دیکھیں گے اس کے آثار کا ظہور ہوگا، کألم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو پھر یہ ساری زندگی اور زندگی کے اتنے عرصے اور اتنی صدیاں جو، بلکہ اتنے سینکڑے سال جو یہاں رہے ہیں، ہزاروں سال جو رہے ہیں، یہ ایسا ہی معلوم ہوگا کہ علم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ایک صبح یا ایک شام رہے ہیں، سب کچھ بھول جائے گا اور یہ سب کچھ درم برم ہو جائے گا، ہر چیز کا صفایا ہو جائے گا۔ تو موت، قیامت، اللہ کے فرشتے، دنیا کے اندر آنے والے عذاب، اور خود اللہ رب العزت کے ذات چیز نے مجھے یہاں سے موت کے منہ سے بچا لیا ہے، لیکن جب انہیں حکم ہوتا ہے تو پھر کھینچ کے لے آتے ہیں کہ انسان کا کوئی خواب و خیال بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی اٹھتا ہے اور اپنی موت کی جگہ کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں جا کے موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ اس کے جانے کا کوئی تک نہیں ہوتا، لیکن اس کی موت اس کو کھینچ کے لے جاتی ہے، اس کی موت اس کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اللہ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ تو یہ خوف جو ہے، خوف اور خشیت، یہ دو جذبے ہیں۔ خوف یہ ضرر سے بچنے کے لیے جو انسان کے اندر داعیہ ہوتا ہے کہ انسان ضرر سے بچنا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور خشیت جو ہے کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی اور کبریائی کا استحضار اور استشعار انسان کو حاصل ہو، اور انسان اس کی وجہ سے دب جائے، اور اس کی وجہ سے انسان اس کی عظمت و جلال کا استحضار کر کے انسان اس بات سے ڈرے کہ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو یہ خوف اور خشیت دونوں لفظ صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ خوف بھی لفظ استعمال ہوا ہے، خاف مقام ربہ، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ استعمال کیے، فلا تخشوا الناس واخشونی، خشیت لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ہونی چاہیے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف اور خشیت دونوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی خشیت بھی ہونی چاہیے۔ خشیت کے اندر تعظیم کا پہلو ہے اور خوف کے اندر پکڑ کا پہلو ہے، وہ پکڑا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ربڑ بڑی سنگین، جب وہ پکڑتا عزیز انتقام، تو پھر وہ زبردست کام لینے والا ہے۔ پھر وہ دیکھ لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو پہلے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ تو خوف اور خشیت یہ اس صورت کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب انسان کے اندر خوف اور خشیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر کون سی چیز فعال بن جاتی ہے، متحرک ہو جاتی ہے، رونما ہو جاتی ہے، وہ ہے نہى النفس عن الہوى، نہى النفس عن الہوى، ہوائے نفس، خواہشات نفس اور منمانیاں اور جی چاہیاں، یہ پھر انسان چھوڑتا ہے، یہ چھوڑتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کی شریعت کا اتباع کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے۔ اتباع شریعت، التزام دین اور تقوی اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کے لیے انقیاد، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، پھر انسان مسلم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی باغ ڈور کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کا مطیع اور منقاد ہو جاتا ہے اور اس کے حکموں کا پیرو بن جاتا ہے اور اس کی حدود اور اس کے احکام کا احترام کرنے والا ہوتا ہے اور حدود سے تجاوز نہیں کرتا اور اس کے احکام کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے، نہى النفس عن الہوى۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو خواہش نفس ہے، جنسی خواہش ہے، غیظ و غضب کی خواہش ہے، ترفع اور غلو اور تفوق کی خواہش ہے، حب الریاسہ، یہ خواہش ہے کہ میں سب سے اونچا ہو جاؤں، میں سب سے بڑا ہو جاؤں، اور اپنا غیظ و غضب ہے کہ میں اس کی تسکین
اور میں اس غصے کی آگ کو ٹھنڈا کروں اور میں اپنے مخالف سے اس طرح انتقام لوں کہ یہ میری سینے کی آگ جو ہے غصے کی اور غیظ و غضب کی یہ بجھ جائے۔ یہ غیظ و غضب اور شہوانیت، جنسی خواہش اور اسی طرح حب ریاست، تفوق اور تعلی اور برتری اور لوگوں پر سیادت اور انسان کی بالادستی، یہ چیزیں انسان کو مجبور کرتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں کہ انسان پھر لوگوں کی گردنیں دبائے اور ان کے خلاف سازشیں کرے کہ یہ اس کے غلام رہیں، اور انہیں اپنا ماتحت بنانے کی کوشش کرے اور اپنی بڑائی اور برتری ان پر ثابت کرنے کے لیے کوشش کرے۔ پھر اس کے لیے سپاہ بھی تیار کرتا ہے، پھر اس کے لیے شاہانہ کر و فر بھی اپناتا ہے، اور پھر اس کے لیے شان و شکوہ بھی حاصل کرتا ہے، اور فوجی ہوتے ہیں، ان کی جنگی تلواریں ہوتی ہیں، ان کے پاس سخت قسم کی کلاشنیں اور اس طرح کی بندوقیں ہوتی ہیں جو برسٹ مار کر پورے مجمع کو اڑا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر خوف طاری کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی کا نقش ان کے دلوں پر بٹھانے کے لیے۔ اور ایک اور ہوائے نفس ہے، اور وہ ہے پیسے کی محبت، اور وہ ہے دولت اور پیسے کی محبت۔ یہ پیسے کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ انسان پیسے کے پیچھے، اللہ اکبر، پھر ایسا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے اور بے حساب ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ میں جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جتنا چاہوں خرچ کروں اور میرا پیسہ ختم نہ ہو، اتنا پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ پیسہ جمع کرنے کی ہوس اور یہ اندھی ہرس انسان کو ایسا غافل بناتی ہے، اور انسان کو ایسا سنگ دل اور ایسا انسان کو یہ بالکل اندھا کر دیتی ہے کہ پھر انسان حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، ظلم کیا، عدوان کیا، غصب کیا، چھیننا کیا، جھپٹنا کیا، لوٹنا کیا، کسوٹنا کیا، کوئی چیز نہیں انسان چھوڑتا۔ بس یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں پیسہ اکٹھا کروں، میں پیسہ اکٹھا کروں، پیسہ اکٹھا کروں۔ ڈکیتیاں بھی مارتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، کرپشنیں بھی کرتا ہے، رشوتیں بھی لیتا ہے، خیانتیں بھی کرتا ہے، لوگوں کا مال غصب بھی کرتا ہے، ہڑپ بھی کرتا ہے، چھینتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب خوف انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کی یہ ساری خواہشات کو لگام پڑ جاتی ہے، ان کو لگام ڈل جاتی ہے، یہ لگام میں آ جاتے ہیں، اور پھر انسان نفس کھینچتا ہے ادھر، لیکن انسان لگام کھینچ کے اسے روک لیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر یہ خوف کا جذبہ انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ۔ تو پھر انسان کے اندر طغیانی آتی ہے۔ طغیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے نکلنا، حد سے نکلنا۔ ان شہوات کو اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان طغیٰ اور بغا، طغیان اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ البغی والعدوان اور طغیان، طغیٰ، حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا، قبر بھی بھول گیا، قیامت بھی بھول گیا، موت بھی بھول گیا، اور اللہ رب العزت کو بھی بھول گیا کہ وہ میرے اوپر ہے اور اس کی فورسز نے مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا، یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اور طغیٰ، وہ سرکش ہو جاتا ہے اور حدود سے تجاوز کرتا ہے اور بہت بڑا بنتا ہے، بہت سرکش ہو کر ظلم و عدوان کا بازار گرم کرتا ہے اور زمین کو شر اور فساد کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ صاف الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا، اور اس کے سامنے صرف یہی دنیا کی زندگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کوئی فکر نہیں، برزخ سے اٹھنے کے بعد، قبر سے اٹھنے کے بعد قیامت کی پیشی اور قیامت کے بعد حساب اور جزا اور سزا کے مرحلے، یہ سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس یہی سب کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اس لیے یہاں جو کر سکتے ہو کرو، اور جیسے جو سمیٹ سکتے ہو سمیٹو،
اور جو لطف و لذت کے سامان کر سکتے ہو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرو اور خوب مزے اڑاؤ، اور جو چیز تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے جیسے بھی اسے ختم کیا جا سکتا ہے ختم کرو۔ اگر لالچ سے ختم کیا جا سکتا ہے تو لالچ دے کے ختم کر دو، اور اگر قوت اور شدت سے ختم کیا جا سکتا ہے تو قوت اور شدت سے اسے ختم کر دو۔ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا، اور من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی۔ اور اگر انسان اللہ کا خوف اسے آ جائے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں سما جائے، اور وہ اپنی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لے، اور انسان جو ہے وہ تقوی والا راستہ اختیار کر لے، تو اس کا نام تزکیہ ہے۔ یہ ہے تزکیہ۔ فقل هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، یہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیزیں انسان کے اندر فساد کا موجب بننے والی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ہوائے نفس اور اتباع الہوا یہ انسان کے فساد کا باعث بنتی ہے، وہ انسان کے قوام کو اور اس کے اعتدال کو اور اس کے توازن کو بگاڑ دیتی ہیں، اور انسان کو کبھی حیوان بنا دیتی ہیں، کبھی شیطان بنا دیتی ہیں، اور کبھی انسان کو یہ ایسا زہرناک سانپ اور بچھو بنا دیتی ہیں کہ انسان سوائے زہرناکی کے اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں رہتی، اور وہ شر کے ہی منصوبے بناتا ہے۔ یہ فساد ایسا ہے کہ انسان کو ایسا بنا دیتا ہے، کبھی سانپ اور بچھو بن جاتا ہے، کبھی ڈھور اور ڈنگر بن جاتا ہے، گدھا اور خنزیر بن جاتا ہے، حرص کے اندر کتا اور خنزیر بن جاتا ہے، اور دنیا داری کے اندر گدھا اور خچر بن جاتا ہے، اور کبھی معاشرے کے اندر زہرناک سانپ اور بچھو بن جاتا ہے، اور کبھی پوری دنیا کے اندر شر کا پرچار کرنے والا اور شر کو فروغ دینے والا شیطان اور ابلیس بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایسا بنا دیتی ہیں۔ تو پھر جب ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے تو یہ انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیے کے اندر دو مفہوم ہیں، ایک تطہیر کا اور دوسرا تصفیہ اور تطہیر، یہ تو دونوں ایک ہو گئے، اور دوسرا نمو کا، تنمیہ، بڑھانا، تنمیہ بڑھانا۔ ایک نمو کا اس کے اندر پہلو ہے اور ایک تطہیر کا پہلو ہے۔ تزکیہ تطہیر ہو جائے، جو چیزیں منفی ہیں، جو چیزیں ضرر کا اور شر کا فساد کا باعث بننے والی ہیں، ان چیزوں کو یا تو بالکل ختم کر دیا جائے، یا انہیں بالکل کمزور کر دیا جائے، یا انہیں اس طرح دبا دیا جائے کہ وہ پڑی ہوئی ہیں لیکن انسان کے لیے نقصان دہ نہیں، انہیں دبا دیا جائے۔ یہ ہے تطہیر۔ تزکیہ ایک یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ قوتیں جو شر اور فساد کی انسان کے اندر موجود ہیں، یہ قوتیں دبتی ہیں، یہ قوتیں کمزور پڑتی ہیں، یہ قوتیں ختم ہوتی ہیں، یہ قوتیں انسان کے اندر اس طرح کر دی جاتی ہیں کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں رہے تھے، ان کی ضرر رسانی ختم کر دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے اندر جو خیر کی قوت ہے، جو خیر کی قوت ہے، جو ایجابی قوتیں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جانے والی ہیں، جو انسان کو اللہ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتی ہیں، اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اور انسان بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ جنت بھی آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور اللہ عرش کے اوپر ہے۔ تو انسان کو جو چیز بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ قوات خیر ہیں۔ انسان کے اندر ملکوتی صفات بھی ہیں، انسان کے اندر نیکی کے جذبات بھی ہیں، انسان کے اندر اللہ رب العزت کی وہ صفات جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں بھی ان کا عکس ہونا چاہیے، ان کا پرتو ہونا چاہیے۔ ان اللہ رحیم یحب الرحماء، ان اللہ کریم یحب الکرماء۔ اللہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی کریم ہو، وہ ستیر ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی ستار ہو، وہ غفور ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فلیعفوا ولیصفحوا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔
تو یہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر بھی ان کا عکس ہونا چاہیے، بندے کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق ان میں سے کوئی وصف جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جتنا انسان کی بساط اور انسان کے مقام کے شایان شان۔ اللہ رب العزت کا تو یہ وصف اس کے شایان شان ہے، جیسے سمع اور بصر ہے، اللہ کا بھی سمع اور بصر ہے اور بندے کا بھی سمع اور بصر ہے، لیکن اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت کی یہ صفات ہیں، جن کو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا اخلاق جو ہے، جو اللہ کا خلق ہے، اپنے اندر وہ خلق اتارنے کی کوشش کرو، اپنے اندر وہ خلق اتارنے کی کوشش کرو۔ تو اس سلسلے میں شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اب پھر میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا سیرت النبی، اس کا کچھ حصہ تو تاریخی ہے، کچھ حصہ اس کا تاریخی ہے، سیرت، سوانح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، اور بہت اچھا ان کا انداز ہے۔ یہ تو پہلے دو حصے ہیں، پہلا اور دوسرا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی خصائص، اس کے اوپر بڑی زبردست اور بڑی عالمانہ انہوں نے بحث فرمائی ہے۔ منصب نبوت کی ایک جلد ہے، اور پھر اس کے بعد دین اسلام ہے، ایمانیات اور اسلام، عبادات، اور پھر اخلاق، اور پھر معاملات۔ اخلاق اور عبادات اور ایمانیات، ان پر تو تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی جلد۔ لیکن ساتویں جلد جو معاملات کی ہے، وہ خاکہ انہوں نے اس کا تیار کیا تھا، لیکن وہ اسے مکمل نہیں کر سکے، بہرحال اس کا کچھ حصہ جو ہے جو انہوں نے لکھا تھا وہ شائع ہو گیا ہے، وہ بھی اچھا خاصا رہنما ہے۔ تو بہرحال دین جو ہے وہ عقیدے، عمل، عبادت، معاملات، اخلاق اور آداب، ان چیزوں کا نام ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کا ذکر آیا ہے اور اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر آیا ہے، وہاں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے کچھ ایسی ہیں جو عظمت و جلال اور جمال و کمال کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جمال و کمال کی وجہ سے انسان اللہ سے محبت کرے، اور اس کے عظمت و جلال کی وجہ سے اس کے سامنے تذلل اور خضوع اور خشوع اور عبودیت اختیار کرے انسان۔ اور جو اللہ رب العزت کی صفتیں اپنی مخلوق کے ساتھ کرم فرمائی کی ہیں اور مہربانی کی ہیں اور نوازشات کی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کا بھی اپنے اندر عکس اتارنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ متصف کرے جیسا کہ انسان کا مقام ہے۔ تو یہ بڑی اچھی اور خوبصورت بحث ہے، پڑھنے والی ہے، اور ضرور اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ تربیتی لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے، اور اصلاح اور تذکیر اور دعوت الی الاصلاح والاحسان، اسلام کی دعوت اصلاح و احسان کی دعوت ہے، تو اس دعوت کے اعتبار سے بھی یہ بڑی اچھی بحث ہے، تو اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ تو تزکیہ جب انسان کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان کامل انسان بن جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، اور حل کا اعلان تزکا وہدیہ کا الی ربک فتخشی۔ تو یہ اس صورت کا مقصود ہے، اور یہ ہے اس صورت کا مدعا کہ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے۔ اور یہ جو کچھ عرض کیا ہے یہ تدبر کے حوالے سے، اور باقی جو بلاغی امور ہیں، جو نحو اور صرف کے مسائل ہیں، جو لغت کے مسائل ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو قرآن کا مطالعہ تو اسی وسعت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قرآن کی عظمت اور اس کی گہرائی اور اس کا شمول اور اس کی گہرائی، یہ جو ہے وہ تو ایسا ہی تقاضا کرتی ہے کہ ان سارے پہلوؤں کو انسان لے، لیکن یہ تو ساری زندگی کا عمل ہے، اور ساری زندگی جاری رہنے والا عمل ہے۔
تو اسے جاری رکھیں اور اسی منہج کے اوپر قرآن مجید کا تدبر اور قرآن مجید پر تفکر اور تذکر یہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور باقی اگلی صورت پر انشاءاللہ العزیز پھر اگلی مجلس میں بات کریں گے جو اس کی جڑواں صورت ہے، اور اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ پھر آگے جو ہے نا اشارہ کر کے ہم اس کو تقریباً سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔